بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں، کیا قربانی کے لیے جو جانور خریدا جاتا ہے وہ کے جی کے حساب سے خریدتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجواب بعون الوہاب۔ گائے ہو، اونٹ ہو، بکرا ہو، کسی بھی چیز کو تول کر کے اس حساب سے قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی قربانیاں دی ہیں بغیر کسی تول کے، بغیر کسی حساب کے، اچھے سے اچھا جانور وزنی سے وزنی دیا کرتے تھے، مگر تولنے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ آج کل میں نے اس سے پہلے سرسی میں بھی دیکھا ہے، جانور تول کر کے خریدتے ہیں، کاٹنے کے بعد بھی تولتے ہیں، پھر اسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وزن کے اور بغیر قیمت ذکر کیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی کرتے تھے، وہ قربانی آج بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ کریں اور اسے ثواب حاصل کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ بھائی پوچھتے ہیں، مرد یا عورت اس کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ انسان کسی کا باپ مر جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ عربی میں یتیم مرد کے لیے، یتیمہ لڑکی کے لیے۔ اب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بوڑھے جوان سب ہو جانے کے بعد بھی ہم سب یتیم ہیں، ایسے الفاظ بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتما بعد الحلم۔ مرد بالغ ہو جائے، لڑکی بالغہ ہو جائے تو یتیمی ختم ہو گئی۔ اب وہ مرد کی شکل میں آ گیا اور یہ عورت کی شکل میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیمی ختم ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا لڑکی کی شادی ہونا تبھی اس کی یتیمی ختم ہوتی ہے، اس کا کوئی ثبوت شرعاً نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو آدمی پیسے رکھ کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اگر وہ پیسے والا ہے، سونا چاندی والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سونا اور چاندی گرم کر کے اس کے پورے جسم کو چپکا دے گا، بازوؤں کو چپکا دے گا، چہرے پر چپکا دے گا۔ یہ یہاں کی گرمی نہیں ہے، جہنم کی گرمی ہے۔ آگ کے سکے اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم پر چپکا دے گا، اور اسے کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے جو آج تیرے لیے وبال جان بن گیا ہے، اس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے رہا ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ، سبزیوں کی زکوٰۃ، دوسرے چیزوں کی زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا، وہ آئیں گے، اسے پاؤں سے روندیں گے، سینگوں سے ماریں گے اور جاتے آتے رہیں گے، اس کا حشر ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اسے کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے جس میں تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ جانور تیرے دشمن بن گئے ہیں اور تجھے سزا دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے۔ دوسرا، سبزی اور دوسری چیزوں کی جو زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، اس کے بارے میں بھی
قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اس کو وہ عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے گا، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ کون؟ صاحب مال۔ بہت سے لوگ مال رکھ لیے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے پچھتاوا ہوگا اور قیامت کے دن یہ سب کے سب جلائے جائیں گے اور الگ الگ قسم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ لہذا بچنا ہے تو زکوٰۃ دے کر کے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ خوش دلی سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخیل کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کیا حکم؟ بخیل کا معنی وہ ہے جو آدمی اپنے لیے بھی خرچ کرنے میں ہچکچاتا ہے، دوسروں میں تو خرچ کرنے کی اسے خواہش بھی نہیں ہے اور دیتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے اس میں بخیل کی تعریف کر دی ہے، البخیل قریب من النار، جہنم سے قریب ہے، قریب بعید عن اللہ، اللہ سے دور ہے، اور بعید عن الناس، اور لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ سخی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من الناس، لوگوں سے بھی قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت سے بھی قریب ہے، قریب من اللہ، اللہ سے بھی قریب ہے۔ تو بخیل کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عابد اور زاہد متقی پرہیزگار ہے مگر اس کے اندر بخالت ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت بخیل جنت میں جاتا نہیں۔ کیوں؟ بخالت کی وجہ سے۔ بخالت اسے جہنم میں ڈال دے گی، جنت سے باہر کر دے گی۔ لہذا بخیل ہی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، کسی غریب پر بھی رحم نہیں کرتا، اور اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ عجیب عجیب قسم کے بخیل ہیں۔ سارے بخیلوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، جس کو شیخ سعدی نے ایک شعر میں بند کیا ہے، بخیل گرچہ باشد بود زاہد و بہروبر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل اگرچہ کہ زاہد اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو سارے بخیلوں کے لیے اعلان ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ یہ جنت کو نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کی بری عادت سے دور رکھے اور ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ یعنی سخاوت کرنے والا دیتا ہے اور فقیر لیتا ہے، تو یہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ یہ فضیلت فرمائی، اور سخاوت کی جو فضیلت ہے ایک حدیث، بڑی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کر دیا، زمین کیا تھی؟ ہل رہی تھی، جس پر انسان ٹک نہیں سکتا۔ بڑا تعجب ہوا فرشتوں کو، اللہ تو مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے، اس زمین پر کون رکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وزن تھمانے کے لیے گاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو تعجب ہوا، اللہ اتنی بڑی زمین ہل رہی تھی، اسے پہاڑوں کے ذریعے روک دیا۔ بڑا تعجب ہوا، کیا اس سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بتایا. بڑے سے بڑے پہاڑ ہوں، چھوٹی سی چھوٹی ہلڈی ہو، اس سے بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پہاڑ کھودے جاتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں نکالی جاتی ہیں، اس سے پہاڑ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب تو مشینی دور ہے. پہلے سوچو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر جا کر کے دیکھو کتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی پر کیسے اٹھائے ہوں گے. ٹیپو سلطان کے زمانے میں جا کر کے دیکھو قلعے کے اندر کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، کاٹ کاٹ کر کے اوپر بٹھائے ہوں گے. تو فرشتوں نے پوچھا اس سے بھی سخت مخلوق ہے؟ تو لوہے کو بتایا، لوہا کاٹ دیتا ہے. فرشتوں کو تعجب ہوا، اللہ اس سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو دکھایا. آگ بڑے سے بڑے لوہے کو پگھلا کر کے پانی کر دیتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی فیکٹریاں لوہے کی بنی ہوئی ہیں. لوہے کو پگھلا کر کے کیا کیا سامان بنایا جا رہا ہے، آپ لوگ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. تو آگ زیادہ طاقتور ہے. فرشتوں کو تعجب ہوا، اللہ آگ اتنی تیز ہے کہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا کو دیکھو، کتنا بھی بھیگا ہوا کپڑا ہوا میں ڈال دو، چند منٹ کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے. تو ہوا طاقتور ہے سب سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہوا کو ہم نے اتنی طاقت دی ہے. ارے ہوا آپ نے دیکھی نہیں، کتنی قوموں کو سرے سے اکھاڑ دیا، جڑوں سے نکال دیا، اور کیسے کیسے گھروں کو بوسیدہ کر دیا. اور ہوا کے درمیان جو آدمی اور جو مخلوق آ گئی سب تہس نہس ہو گئی. تو ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں. تعجب ہوا فرشتوں کو. اب اس کے بعد پوچھا کہ اس سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُسْطِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، صدقہ سب سے زیادہ بھاری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ کے غصے سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کو رضامند کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو خرچ کرنے کی فضیلت میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے سنا دیا ہے. جو چاہے سخاوت اختیار کرے، جو چاہے بخالت اختیار کرے، وہ اپنا انجام دیکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو برے انجام سے بچائے. جیسے سجدہ شکر کرتے ہیں، کیا اسی طریقے سے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا درست ہے؟ شکرانہ نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جہاں تک حدیثوں میں آیا ہے سجدہ شکر آیا ہے کہ آدمی خوشی کے موقع پر، کسی بھی خوشخبری کے موقع پر، کسی بھی فرحت کے موقع پر کوئی بات سنے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے. اس کے لیے وضو بھی نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونا اور اللہ کے لیے سجدہ کرنا، وضو شرط نہیں ہے. اب رہا شکرانہ نماز، ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو میں رات بھر تہجد پڑھتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کیوں آپ کو معاف کر دیا ہے تو آپ کیوں پڑھتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ جو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اس کے بدلے میں سجدے جو کر رہا ہوں، رکعت جو پڑھ رہا ہوں، یہ شکریہ کے طور پر پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے.
تو اس سے نماز بھی ثابت ہوتی ہے. اگر کوئی پڑھ لے تو خلاف سنت نہیں ہے، اگر نہ پڑھے تو سجدہ شکر کرنا سنت ہے اور اسے ادا کرے. نظر مانتے ہوئے پہلے ہی نظر ماننا کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو 4 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھوں گا، کیا یہ درست؟ نظر کا معنی منت. یہ اللہ تعالیٰ سے انسان وعدہ کرتا ہے، میرا کوئی بھی کام ہو جائے تو میں تیرے لیے بکرا ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا، گائے ذبح کروں گا، یا غریبوں کو بلا کر کے کھانا کھلاؤں گا. جو بھی نظر مان لیتا ہے، نظر پوری ہو یا نہ ہو اسے کرنا ہے. سمجھے؟ کام ہوا تو نہیں، کام ہو یا نہ ہو، نظر ماننے کے بعد اسے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نظر ماننے کا جو شریعت کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے، یہ بخیلوں سے مال نکالنے کے لیے کیا گیا ہے. انما یستخرج من البخیل، جو مسلمانوں میں بخیل ہیں ان کے جیبوں کو نکالنے کے لیے اللہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ بخیل کبھی بھی نہیں نکالتا، بیمار عمر ہوا تو نکالتا ہے، تو اس سے نکالنے کا طریقہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النذر لا يرد القضاء، نظر تقدیر کو ہٹاتی نہیں، تقدیر کو بدلتی نہیں ہے. اس لیے یہ بخیلوں سے نکالنے کا طریقہ ہے. جو بخیل ہے وہ ضرور نکالتا ہے، تو لہذا اس کے جان پر آفت آ جائے، مال پر آفت آ جائے، اولاد پر آفت آ جائے تو چلو اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ نکالیں گے، وہ نیت کرتا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نظر پوری ہو یا نہ ہو. بچے کو صحت دے، نہیں ہوئی، مر گیا، تب بھی ادا کرنا، وہ معاف نہیں ہے. یعنی ادا کرنے سے چھوٹ جاتا ہے، نہیں ادا کرنے سے پکڑا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں وہ نظر پوری کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو نظر مانا ہے. نماز بھی، نظر میں نماز جو بھی مانا ہے سو کرنا. الیکشن کے وقت پیسہ لے کر ووٹ ڈالنا وہ تمہاری مرضی. الیکشن کے وقت پیسہ لے کر کے ووٹ ڈالنا وہ تمہاری مرضی. پیسے مل رہے ہیں لے کر کے ڈالو، لیکن ڈالنا کسے ہے؟ صحیح آدمی کو ڈالنا ہے بس، غلط کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی جیب کاٹ کر کے نکال رہے ہیں کیا؟ انہیں دے رہا بھائی خوشی سے، تمہیں لے لو، اسے ووٹ ڈالو نہ کو، صحیح آدمی کو ڈالو، غلط آدمی کو ڈالنا نہیں. لے کر بھی ہمیں دوسرے آدمی کو ہی ڈالے. محرم ہونا مرد عورت کا ضروری ہے اس صورت میں جبکہ عورت اکیلی ہے. بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ سب حرام رشتے اس کے ساتھ ہیں تو عمرہ اور حج کو جا سکتی ہے. اب اس پر ابن باز اور دوسرے کبار علماء نے فتویٰ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی عورت کے سفر سے منع کیا. اگر 4-5 عورتیں مل کر کے عمرے کو جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتی. حدیثوں کی ٹیم جا کر ہی جاتے ہوئے ہمارے سے مل کر گئے، آنے کے بعد کوئی اکا دکا آیا
عمرے کو جا کر آئے، 30 دن کا عمرہ کر کے آیا، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے نا، کھانا پکانے کھاتے ہیں، اللہ ان کو جنت سے اگتا ہے نیچے سے، اوپر جھاڑ ہے، وہ حالت اللہ اگر بول دے کہ دیکھو پوری زندگی ان کو بھوک نہیں لگنا تو بھوک نہیں لگتی، پکانے کا کھانے کا سب ہمنا ہے، جو اس کے خاص مہمان ہیں دنیا میں بھی ان کو کھلاتا پلاتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری کے ساتھ کئی روزے رکھتے تھے جس کا نام تھا صوم وصال۔ آج سحری کھائے اللہ کے رسول، 10 دن کے بعد پھر افطار کیے، درمیان میں نہ سحری کھائے نہ افطار کیے، اس کو وصال کہتے ہیں، ایک سحری کے ساتھ کئی روزوں کو ملانا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیسا رہتے رہیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یطعمنی ویسقین، اللہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، تم نہ نہیں، تمہارے راستے خاص نہیں ہے۔ لیکن شوق ایسا تھا ان کا، اب اس کے بعد ہم بھی وصال کریں گے بول کر 28 روزے کو 2 دن ہو گئے، یعنی اس سے پہلے کی سحری میں 28 کا روزہ رہے، 29ویں رات کو چاند نظر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات تم نے مانی نہیں، میں چاہتا تھا اگر ہلال چاند دیر سے نکل آتا تو تم کو بھوکا رہنے کے لیے ہی کہہ دیتا تاکہ تم کو اس کی سزا ملے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انبیاء کے لیے ہے، ہم انسانوں کے لیے صوم وصال نہیں ہے۔ ان کو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، یا اللہ کہہ دے یہ زندگی بھر جوان رہے، جوان رہتا ہے، انہیں بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بات پائیدار ہے، مضبوط ہے، اور وہ ہو کر رہتی ہے۔ کیا نام تمہارا؟ سید فردین پروین فردین، یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اسے شادی کی ضرورت ہے، آپ بھی کہیں رشتہ جانتے ہیں تو بیچارے کو لگا دو اور ثواب حاصل کرو۔ جاؤ جی اعلان کر دینا تمہارا، گئے بادش معلوم ہوتا ہے خبر میں، حدیث تو ہے۔ کسے؟ مومن کئی کو ہوتا، مومن اگر مومن رہا تو اسے سزا نہیں ہے، کافر رہا منافق رہا، 2 کا لفظ آیا ہے، کافر منافق، مشرک بھی وہی، کافر بھی وہی، منافق آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر میں جسے عذاب کا اعلان کیا گیا ہے یہ کافر منافق اور مشرک کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں۔ وہ رہا تو کیا بھی نہیں ہے، اسے سزا نہیں ہے، اسے انعام ہے، اس کی جنت دکھائی جاتی ہے، پھر قیامت تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی میں کل صبح میں 7:45 بجے صبح میں خواب دیکھ رہا ہوں، ٹرین میں بیٹھ کر کے جا رہا ہوں، ٹرین ایسا پھرنے کے ساتھ دھپ بول کے میں بھی گر گیا۔ کہاں سے؟ کھاٹ پر سے، زندگی میں پہلی بار۔ تو اٹھنے کے بعد سوچا روح کو جو عذاب ہوتا ہے اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے، اور سب پھٹ گیا، 2-3 جگہ پھسلیوں میں مار، ہاتھوں پہ مار، پڑ گیا نیچے، چہرہ پڑتا تو پھٹ جاتا تھا۔ فرسٹ میں محسوس کیا اس زندگی میں، اس سے پہلے فٹ بال مارتے ہیں، صندوقوں کو لاتا مارتے ہیں، وہ الگ چیز، مگر کھاٹ پر سے گرنا
کل ڈاکٹر صاحب کو بولا تو وہ بھی تعجب کر رہے ہیں. جسم بھی متاثر ہوتا ہے. لعن اللہ الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة. اللہ کی لعنت ہے نخلی بال لگانے والوں کی اور پچا کاری، ہاتھ کو لگاتے نا رنگ ایسڈ ڈال کر کے، ایسے کرنے والوں کو بھی اللہ کی لعنت، اور رکی چوری پہننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. نامیسا کا معنی پلکاں نوچتے ہیں خوبصورتی کے لیے، پلکاں نکالتے ہیں، نکالنے والی پر بھی، جس کو نکالنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. حدیث میں آ گیا. لگا لے تو بڑے بڑے بالاں لگا لے. ہاں کیا ضعیف کا تو بڈھا ہو گیا نہیں اسے بولتے. اچھا، اس کی روایت میں جو راوی ہیں ثابت نہیں ہیں، شک ہے ان کو، یا ان کے بارے میں علم نہیں ہوا کہ راوی اس حدیث کو بیان کیا ہے یا سنا ہے یا بولا ہے، اسو معلوم نہیں ہوا، اسے بولتے ضعیف. ایک آدمی بھی اس کے اندر کمزور رہا تو وہ حدیث ضعیف ہے. پورے آدمی صحیح رہنا، سب کی خبر ملنا، سب کے حالات معلوم ہونا، اسے حدیث صحیح کہا جاتا ہے. انہوں سے تحقیق کریں با کون محدثین، معاملی کام نہیں ہے. اب وہ حدیث اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی ضعیف ہے. وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سی ضعیف حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے ضعیف بول کر کے، لا علمی سے عمل کر لے کو جا رہے ہیں، معلوم ہوتے ہی چھوڑ دینا چاہیے. سوال نہیں ہے. ہاں دیکھے کام کی بات تھی. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے 10 دن روزے کے ہیں. 9 بولے تو 10 ایک عشرہ. اسلام میں 3 عشرے بتائے ہیں ایک مہینے میں. پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن 20 دن، تیسرے 10 دن 30 دن، 3 عشرے. اب اخیر میں 9 دن ہو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہمیں عشرات بولتے ہیں، مگر اس کے 9 دن. ایسے ہی ذی الحجہ کے 10 دن بولتے ہیں. 10ویں دن عید ہے ہماری. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اس میں روزہ رکھنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے. 10 دن میں اللہ کا ذکر کرنا، تکبیرات بولنا اور اسے چلتے پھرتے پڑھنا، اس کا بھی بڑا حکم آیا ہے. مگر ہم لوگ جانتے نہیں، خالی گونگے کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. اور وہ عید کی جو تکبیرات ہیں وہ پڑھنا چاہیے 10 دن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. 10 دن بھی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ والعمل الصالح فیہن الا رجل خرج فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ ولم یرجع. سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن اللہ کی نظر میں ہیں
عبادت کے لائق صرف اس آدمی کی فضیلت ہے جو اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا جان بھی خرچ کیا، اللہ کے راستے میں نکلا، واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ اسے چھوڑ کو بقیہ جتنے عمل کرنے والے ہیں ان کا اتنا ثواب ہے کہ ایک مجاہد کا بھی اتنا ثواب مل جائے گا کسی روزے رکھنے والوں کو، اور عمل صالح کرنے والوں کو، نماز، روزے اور عبادات کی پابندی کرنے والے کو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی کمانا ہے تو یہ مختصر 10 دن کے اندر کما لو۔ اب اس کے بعد ایک آدمی سوال کرے گا 10 دن کا لفظ لیا گیا ہے، 9 دن روزے رہتے ہیں، 9 ہی کو 10 کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اکثر دن 10 کے 9 دن عشرے میں آ گئے اور وہ عشرہ شمار ہو گیا۔ تو آپ 9 دن رہیں، 10 دن کا ثواب ملے گا۔ جیسے رمضان 29 کا آپ کرتے ہیں تو 30 دن کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی 29 دن کا بھی، 9 دن کا بھی ثواب آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ رکھو مامو روزے انشاءاللہ۔ بیچ میں 1-2 دن روزے چھوٹ گئے تو ثواب چھوٹ گا، ثواب کنٹینیو رکھو جی، نہیں رکھے تو اتنا ختم ہوگا ثواب۔ 10 کے 100 روپے، 9 کے 90 روپے، 8 کے 80 روپے۔ تو میں کہتے چھوڑ دیں گے اتنے کم ہو جاتے۔ قربانی دینے والے، نہیں دینے والے بال ناخن نہیں کترنا چاہیے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو کترنا چاہیے تاکہ وہ قربانی کے اندر شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں اس کے نام پر قربان کریں۔ واللہ عالم، لیکن یہ ضعیف ہے۔ ناشکری اور مایوسی یہ دونوں کیا کفر ہیں؟ ناشکری اور مایوسی یہ دونوں کفر ہیں کیا؟ کافر ہی کرتا سنا شکریہ، ان الانسان لربہ لکنود، ہے نا ناشکرا، انسان ہی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو ناشکری کفر ہے، اور کفر اللہ پسند نہیں کرتا۔ مایوسی کے بارے میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن یقنط کیا ہے الا القوم الضالون، کہا اللہ تعالی اللہ سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ سے کبھی کسی قسم کی مایوسی اختیار نہ کرو۔ اللہ بہت عظیم ذات ہے، کتنا بڑا عظیم ہے ہم بتا نہیں سکتے، اس کی تعریف کر بھی نہیں سکتے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ جتنے الفاظ ہیں اتنے ہی ہمارے پاس ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے پاس ہیں الفاظ۔ بہت بڑی ذات اللہ، تو میں معمولی انسان مت سمجھو۔ ایک وقت میں پوری مخلوقات کو دیکھنا، پوری مخلوقات پر قبضہ کرنا کر سکتا کوئی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابھی میں قرآن سن رہا تھا، سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے أَفَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا آسمان میں جو ذات ہے اس سے تم امن محسوس کر رہے ہو؟ چاہا تو وہیں سے بیٹھ کر کے آندھی بھیج سکتا ہے، طوفان بھیج سکتا ہے، زلزلے بھیج سکتا ہے، جیسے تم کو پکڑنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ ہے کہاں ذات؟ آسمانوں کے اندر۔ اور زمین کتنی دور ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دوری نہیں ہے، وہیں سے پکڑ لیتا ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے، تم نہ سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔
اسے کوئی روک نہیں سکتا. سما یخسف بکم الارض، زمین میں دھسا سکتا ہے وہیں سے. زمین کو حکم کر دیا پھٹ جاتی، اندر چل جاتا سب. اب 3 ریلوں کو کیسا ٹکرایا اللہ، پورے مر گئے کیا؟ کون کی بتا رہا تھا پورے مر گئے بول کو، پورے مر گئے کیا جی نیوز سے؟ ہاں ٹیکو نکو ہاتھا نکالا لو، رہ تو نہ ٹیکنگ ہے. کی حالت میں، پینے کی حالت میں، نماز کی حالت میں منع کیا گیا ہے. دوسرے ٹیمپو ٹیکا لگا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، آ کر مسجد کے اندر پوچھا تم میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اللہ کے رسول ٹیکا لگا کر کے بیٹھے تھے. حاضر رجل ابیض المتقی، یہ گورے آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکا لگا کر کے، یہ ہمارے پیغمبر. تو نماز نہیں تھی، وہ دوسرے وقت میں بیٹھنا ٹیکا لگا لینا کیا منع نہیں ہے. جو حالت ہے وہ حالت کے بارے میں یاد رکھو بس. نماز کی حالت، کھانے کی حالت، اس میں منع ہے.